سورج اور چاند کو گرہن کیوں لگتا ہے؟ کیا گرہن کا لگنا حاملہ عورت یا کسی اور کے لیے نقصان دہ ہے؟ کیا اس سال اپریل 2024 رمضان المبارک میں سورج گرہن لگنا قیامت کی علامت ہے؟ جب سورج گرہن لگے تو ہمیں کون کون سی احتیاط کرنی چاہیے؟ سورج گرہن کی نماز ادا کرنے کا مصنون طریقہ کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ یہ بھی ایک علمی ویڈیو ہے، تو علمی ذوق رکھنے والے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں۔ تو چلیے اپنے پہلے سوال کے جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، سورج اور چاند کو گرہن کیوں لگتا ہے؟ سورج اور چاند کو گرہن لگنا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کا تعلق دنیا میں کسی حادثے یا کسی کی موت وغیرہ سے نہیں ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ یہ علامات دیکھ کر ذکر و اذکار، صدقہ اور دعا کریں، اور خاص طور پر سب لوگوں کو مل کر باجماعت نماز کا اہتمام کرنا چاہیے جب تک کہ گرہن ختم نہ ہو جائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج گرہن اس دن لگا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ تو بعض لوگ کہنے لگے کہ یہ گرہن ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کی وجہ سے لگا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرہن کسی کی موت و حیات سے نہیں لگتا، البتہ تم جب اسے دیکھو تو نماز پڑھا کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو۔ اور اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ جو اللہ سورج اور چاند کو عارضی طور پر بے نور کر سکتا ہے، وہ مستقل طور پر بھی انہیں بے نور کر سکتا ہے۔ اور یقینی بات ہے کہ یہ دونوں کسی شخص کی موت پر گرہن نہیں ہوتے، چنانچہ جب بھی تم ان میں سے کسی کو گرہن لگتا دیکھو تو اتنی ہی لمبی نماز پڑھو اور اتنی ہی لمبی دعا کرو یہاں تک کہ وہ اپنی معتدل حالت میں آ جائے۔ اسی طرح بخاری مسلم میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار سورج گرہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر کھڑے ہوئے کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو گئی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور خوب لمبے قیام، رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھائی۔ میں نے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارسال کردہ یہ نشانیاں کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے رونما نہیں ہوتیں، البتہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے۔ چنانچہ اگر تمہیں اس قسم کی کوئی نشانی نظر آئے تو فوری طور پر ذکر الہی، دعا اور استغفار میں مصروف ہو جایا کرو۔ معزز ناظرین و سامعین، اب ہم مختصر سے وقت میں اپنے دوسرے سوال کا جواب دے کر اپنی اور آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا سورج یا چاند گرہن کا لگنا حاملہ عورت یا کسی کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے؟ معزز ناظرین، روایتی طور پر سورج گرہن کو نحوست کی ایک علامت تصور کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے نظام شمسی کے اس قدرتی عمل سے بے شمار توہمات وابستہ کر لی گئی ہیں۔ مختلف معاشروں میں گرہن کے بارے میں مختلف تصورات پائے جاتے ہیں۔ اکثر معاشروں میں یہ خیال عام ہے کہ سورج گرہن اس وقت لگتا ہے کہ جب سورج کو بلائیں، ڈریگن یا خوفناک جانور نگل لیتے ہیں، اور اسی طرح اکثر معاشروں میں سورج گرہن کے وقت حاملہ خواتین کو کمرے کے اندر رہنے اور سبزی وغیرہ نہ کاٹنے کی ہدایت کی جاتی ہے تاکہ ان کے بچے کسی پیدائشی نقص کے بغیر پیدا ہو جائیں۔ گرہن کے وقت حاملہ خواتین کو سلائی کڑھائی سے بھی منع کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے بچے کے پیٹ پر اثر پڑتا ہے۔ بعض معاشروں میں گرہن کے وقت ضعیف الاعتقاد افراد خود کو کمروں میں بند کر لیتے ہیں تاکہ بقول ان کے کہ وہ گرہن کے وقت خارج ہونے والی نقصان دہ لہروں سے بچ سکیں۔ اور بعض معاشروں میں جس دن سورج گرہن لگتا ہے اکثر لوگ کھانا پکانے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ گرہن کے وقت خوفناک جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ بھارت، چین اور کئی جنوب مشرقی ملکوں میں علم نجوم کے ماہرین سورج گرہن سے منسلک پیشین گوئیاں کرتے ہیں، جن میں کسی تباہی یا نقصان کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ اس سال ماہ رمضان اپریل 2024 میں سورج گرہن کے متعلق ایسی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
مثلاً کہا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک میں سورج کو گرہن لگنا قیامت کی ایک بہت بڑی علامت ہے، تو کہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ قیامت کی آخری نشانی ہے، تو کہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سورج گرہن کے بعد دنیا میں بہت بڑے بڑے نقصانات ہونے والے ہیں۔ یاد رکھیں کہ کسی بھی قرآن مجید کی آیت یہ صحیح حدیث مبارکہ سے ایسی کوئی بھی بات ثابت نہیں ہے۔ ہمارے ممالک میں یہ توہمات مختلف صورتوں میں ہزاروں سال سے چلے آ رہے ہیں، لیکن ان پر غور کرنے کی زحمت کم ہی کی جاتی ہے کہ سورج اور چاند گرہن کے موقع پر ہمیں نماز اور ذکر و فکر میں مصروف رہنا چاہیے۔ اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر ہمارا معاشرہ توہمات کے پیچھے چل پڑا، حالانکہ سورج اور چاند گرہن کا ان توہمات سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سب اور ان جیسی باقی تمام باتیں توہمات اور من گھڑت ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، سورج اور چاند گرہن کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے؟ آئیں تھوڑا سا مطالعہ اس بات پر بھی کر لیتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق سورج گرہن کی سائنسی حقیقت یہ ہے کہ گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند اپنے مدار پر گردش کرتے ہوئے زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا سایہ زمین پر پڑتا ہے۔ چاند کی طرح ہمارے نظام شمسی کے کئی دوسرے سیارے مثلاً مریخ اور زہرہ بھی اپنی گردش کے دوران زمین اور سورج کے درمیان آ جاتے ہیں، لیکن چونکہ وہ زمین سے کروڑوں میل کی مسافت پر ہیں اس لیے ان کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا۔ دوسری جانب چاند سورج کی نسبت زمین سے 400 گنا زیادہ قریب ہے، اس لیے سورج کے مقابلے میں بے پناہ چھوٹا ہونے کے باوجود وہ تقریباً سورج جتنا ہی نظر آتا ہے۔ چنانچہ جب بھی وہ زمین اور سورج کے درمیان آتا ہے تو زمین کے کچھ حصوں پر اس کا سایہ پڑتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت ضرورت اس امر کی یہ ہے کہ لوگوں میں گرہن کے بارے میں شعور اور آگاہی پیدا کی جائے اور انہیں توہمات کے دائرے سے نکالا جائے، کیونکہ ان توہمات کے باعث زندگی کے معمولات متاثر ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ معاشی نقصان کی صورت میں نکلتا ہے، جیسے کہ موجودہ صورتحال میں ہے۔ ہر دوسرے واقعے کو ایسی خوفناک شکل سے پیش کیا جاتا ہے کہ جس سے کئی لوگ خوف و ہراس کا شکار ہو جاتے ہیں اور نتیجتاً وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو کر اپنی معمول کی زندگی گزارنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ سورج اور چاند گرہن کی حقیقت جہاں تک ہے وہیں تک بیان کرنی چاہیے۔ لوگوں میں خام خواہ کا ماحول خراب کرنا اور خوف پلا دینا یہ کسی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے۔ سورج اور چاند گرہن کی اصل حقیقت کیا ہے ہم شروع میں صحیح حدیث کی روشنی میں بیان کر چکے ہیں۔ معزز ناظرین، ماہرین کے مطابق سورج گرہن کو براہ راست دیکھنے سے گریز کرنا چاہیے، اس سے بینائی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سورج گرہن کو عام دوربین کی بجائے خاص شیشوں سے دیکھا جائے۔ اب ہم آخر میں سورج گرہن کی نماز کا طریقہ بیان کر کے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ سورج یا چاند گرہن کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز کسوف اور نماز خسوف بھی کہا جاتا ہے۔ اس نماز کا طریقہ یہ ہے، انسان تکبیر تحریمہ کہے، پھر دعائے استفتاح پڑھنے کے بعد تعوذ پڑھے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی دوسری سورت کو ملاتے ہوئے لمبی قرات کرے، پھر لمبا رکوع کرے اور پھر رکوع سے سر اٹھا کر دوبارہ لمبی قرات کرے، تاہم اب کی بار قرات پہلے سے تھوڑی کم ہو، پھر دوسری بار لمبا رکوع کرے لیکن یہ پہلے رکوع کی نسبت تھوڑا کم لمبا ہو، پھر رکوع سے سر اٹھائے اور سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کہے، پھر کافی دیر تک کھڑا رہے، پھر 2 لمبے لمبے سجدے کرے، اس طرح دونوں سجدوں کے درمیان بھی کافی دیر تک بیٹھا رہے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو اور بالکل پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت بھی ادا کرے، لیکن دوسری رکعت کا ہر عمل پہلی رکعت کے اعمال سے قدرے چھوٹا ہوگا، پھر اس کے بعد تشہد بیٹھے اور آخر میں سلام پھیر دے۔ معزز ناظرین و سامعین، ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر اس ویڈیو میں کسی قسم کی کوئی کمی ہے تو اس سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، اور آپ سورج گرہن کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس کا اظہار بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور فرمائیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل بامقصد کہانیاں سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملیں گے اگلی ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔